آیت نمبر 56 سورۃ بقرہ. ثم پھر بعثناکم اٹھا کھڑا کیا ہم نے تمہیں من سے بعد موتی مرنے کے کم تمہارے لعل تاکہ کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو. اگر آپ کو پچھلی آیت کی تفسیر یاد رہی ہو تو میں دوبارہ دہرا بھی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں گے. اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور سخت ہولناک آواز آئی جس سے سب کے سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگے اور رو رو کر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ الہی بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا. یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی جماعت تھی. تو پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں تو مجھے اس سے پہلے مار ڈالتا. اللہ تعالیٰ بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر اے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ. یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے. انہیں سزا مل گئی. پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرے دیکھ رہے تھے. یہ شان نزول ہے. اس کا باعث نہ ہوتا با آہنسا اس کا روٹ ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا. ٹھیک ہے. تو باقاعدہ ان کو موت دی تھی اور جتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم پہ عنایتیں کی فضیلتیں دی احسان کیے اور ان کی بڑی گستاخیوں کو معاف کیا اللہ نے کسی قوم پہ بھی اتنی عنایتیں نہیں کی. تو اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا ان کے مرنے کے بعد اس لیے کہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے توبہ کا موقع دے دیا. ورنہ اسی میں اگر وہ مرے رہتے تو دیکھیں سیدھے جہنمی ہوتے نا, کیونکہ اللہ کے عذاب سے وہ مرے تھے نا, اللہ کی ناراضگی میں وہ مرے تھے. لیکن زندگی اس لیے دی کہ تم میں توبہ کی توفیق نصیب ہو. تو انسان کسی بڑے حادثے سے بچ جائے یا کسی بڑے کرائسس سے باہر نکل آئے, جیسے کہ دفعہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ انسان اپنے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے بعد اترائے اور قارون کی طرح کیا کہے کہ میں تو ہوں ہی لکی یا میں تو ہوں ہی بڑا قابل, میں تو محنت ہی بہت کرتا ہوں, یہ تو میں نے محنت سے کمایا ہے. تو قارون نہیں بننا, فرعون نہیں بننا کہ میں دوبارہ دیکھا کھڑا ہو گیا ہوں, شاید میں بڑا کوئی بہترین میرے اندر کوئی گٹس ہے اور میں شاید نعوذ باللہ خدائی بن گیا ہوں. تو یہ عادتیں نہیں اپنانی. عادت یہ ہونی چاہیے کہ ویسے ہی اللہ کا بہت شکر ادا کریں الحمدللہ علی کل حال. لیکن زندگی میں دکھ سکھ بیماری ہاری کرائسس ڈون اب سب آتے ہیں, کسی صورت بھی شکر کو اپنے سے علیحدہ نہ کریں, کیونکہ تکلیفیں بھی آپ کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں, آپ کو ایک اڑان دینے کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا یہ جو ابابیل کا پڑھا ہوا ہے, جب یہ اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی ہے تو اوپر جا کے نا پھینک دیتی ہے. اچھا بچہ پہلی دفعہ تو نہیں پر کھولتا, جب دیکھتی نا زمین سے کچھ دیر قریب پہنچا ہے آ کے پکڑ کے اوپر لے جاتی ہے. اتنی سپیڈ سے آتی ہے نا, پھر بچے کو حوصلہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میں نا گروں گا تو جی, تو وہ پھر دوبارہ جب بچے کو اوپر لے جاتی ہے پھر نیچے پھینکتی ہے نا, پھر اس پہ کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ میں اگر نہ پر کھلے تو میری والدہ مجھے پکڑ لے گی. تو اس طرح وہ اپنے بچے کو اوپر سے اور بہت دور سے پھینکتی ہے جا کے. تو وہ کوئی ظلم کی وجہ سے نہیں پھینکتی, وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ اڑنا سیکھ جائے. اسی طرح انسان جب اتنی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے نا, دکھ کی طرف آتا ہے, غم کی طرف, تو اس لیے نہیں آتا کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے, اس لیے کہ میرا بندہ اڑان بڑھے, میرا بندہ خود اڑنا سیکھے اور اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کرے. تو اتنی سخت سزا جیسے پچھلے میں نے 55 کے لیکچر میں بھی بتائی تھی کیوں دی گئی تھی. پہلی کیا تھی, یعنی اتنا بڑا اللہ کے غضب کی مستحق یہ کیوں ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے کو ہرگز نہیں مانیں گے, اللہ کے نبی اور رسول پہ اعتماد نہیں کیا, ان کی بات کو نہ ماننا شرن کفر ہے اور یہ معمولی گستاخی نہیں ہوتی. اس طرح ہمارے سامنے بھی بہت سی احادیث ہے, لیکن ہمارے زندگی کے معاملات حدیث سے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. اور جب کسی سے کہا جائے کہ دیکھیں یہ حدیث کے خلاف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے, لیکن ہمارا کلچر, ہمارا معاشرہ, ہمارا ماحول, ہمارا گھر, ہمارا خاندان, ہماری برادری, ہمارے رواج,
وہ ان چیزوں میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ قرآن کی بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، حدیث کی بات کو سائڈ پہ. تو یہ شرن کفر ہے، اسے معمولی نہ سمجھا کریں. جو ہم لوگ اتنا ورڈ ہیں، ہم جو اتنی کوشش کر رہے ہیں، تو کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ نے کہ پاگل ہیں یہ لوگ، انہیں کیا مسئلہ ہے، یہ آرام سے کیوں نہیں بیٹھتے، انہیں کیا چیز بے چین رکھتی ہے؟ یہ چیز بے چین رکھتی ہے کہ مسلمان شرن کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہر معاملے میں وہ حدیث کو ایک طرف رکھ رہے ہیں. کوئی معاملہ آپ اٹھا لیں، تنکے سے شروع کریں جہاز تک چلے جائیں، الف سے شروع کریں یا تک چلے جائیں، ہر معاملے میں ہم اللہ کے رسول اور اللہ تعالی کی بے حرمتی نعوذ باللہ کر رہے ہیں، بے احترامی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم شرن کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی یہ گستاخی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز تھی ان کا یہ گستاخوں والا سٹائل اور اتنا بے باکانہ بولنا کہ ہم تو اللہ کو علانیہ دیکھیں گے، ظاہر طور پر دیکھیں گے. اگر یہ عاجزی کرتے، مودبانہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیتا. اللہ کسی اور طریقے سے بھی بتا سکتا تھا، سجا سکتا تھا، لیکن یہ عذاب نہ دیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ٹاک کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ تو بڑا ظالم ہے، اللہ میری یہ بات نہ مانی پھر تو دیکھی. کئی لوگ کہتے ہیں میں نماز ہی پڑھنا چھوڑ دوں گا. کوئی طریقہ ہے؟ آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس طرح گستاخانہ طریقے سے نہ دعا مانگے، اور اگر دل دکھ ہے، شکوہ ہے، تو روئیں، گڑ گڑائیں، لیکن ترلے ڈال کے عاجزی کے ساتھ کہ اللہ میں تیرا بے بس بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، میں اس آزمائش سے نکلوں. نہ کہ اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، میرے ہی کرائسس ختم نہیں ہوتے، میرے غم ختم نہیں ہوتے، میں ہی پریشانیوں سے نہیں نکلتا. یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کی عظمتوں میں بولنے کے لیے تو میری ایسی ہزار عمریں کم، اور ہم جیسے بول کیا سکیں گے اس کی عظمتوں پہ. اصل چیز یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرے. جو اللہ سے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنے بندوں سے عاجز ہو جاتا ہے، ان کے سامنے عاجزی کرتا ہے. جو بندوں کے سامنے ابھی بھی فرعون بنا ہوا ہے نا، قارون بنا ہوا ہے، اکڑ ہے، وہ 1,40 قرآن پڑھ لے، ہزاروں روزے رکھ لے، 1000 نمازیں پڑھ لے نوافل کی، لیکن سمجھ لے کہ اس کے اندر ابھی تک رب کی محبت نہیں آئی. تو جو رب کے سامنے عاجز ہوتا ہے، اس کی کبریائی جان جاتا ہے، تو پھر وہ سب کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو دنیا کے نشیب و فراز آتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اس کے شکر گزار بندے بنے ہر حال میں. اور انسان جب تک غموں کو خوشیوں کی طرح ایکسپٹ نہیں نہ کرتا، وہ اس کا شاکر بندہ نہیں بنتا. شاکرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں نا، جو کم چارہ کھا کے زیادہ دودھ دے. تو ہمیں تو کم اللہ نے نہیں دیا، لیکن کہیں ہمیں لگے بھی کہ کمی ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے صرف بیٹے یا بیٹیاں نہیں، کسی کی بیٹیاں بیٹے نہیں، کسی کی ہو کے مر جاتی ہے، وہ تھوڑا بڑا غم ہے. تو بہت سے دکھ ہے، جو لوگوں سے آپ ملیں گے دکھوں کے انبار ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ کا شکر، اللہ نے کچھ بہتر ہی سمجھا ہوگا، اس کی مصلحت ہوگی اس میں، ایسا شکر مطلوب ہے. ورنہ جب وہ دیر ہے تو پھر تو شکر ہی ہے نا، کون نہیں شکر ادا کرے گا؟ پھر تو ہر کوئی شکر ادا کرے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر ادا کریں، اور اس کے بعد توبہ کی توفیق ان کو ملے کہ وہ توبہ کرے اور دوبارہ ایسی گستاخی سے اپنے آپ کو روکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.